ہوگی تو تیر تلوار چلیں گے. ایسے میں اگر تم میرے ساتھ ہوئے نا تو تم کو بھی ممکن ہے کہ قتل کر دیا جائے, میری وجہ سے تم بھی شہید کر دیے جاؤ, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ. امام علی مقام نے یہ اعلان کر دیا, لیکن پورے خیمے میں سناٹا چھایا ہوا. امام حسین نے کہا میں نے کہا نا میں تم سے راضی ہوں, جاؤ. کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا. خیمے کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ چراغ کی روشنی میں تمہیں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے نا, اس وجہ سے شاید تم سے باہر نکلا نہیں جاتا. میں روشنی کو دھیما کر دیتا ہوں, خیمے میں اندھیرا کر دیتا ہوں, تم اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ, مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں تم سب سے راضی ہوں. یہ کہہ کر میرے امام نے چراغ کی روشنی کو لو کو دھیما کر دیا. کافی دیر تک خیمے میں سناٹا چھایا رہا, اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا, کون کہاں کھڑا ہے دکھائی نہیں دیتا تھا. کافی دیر کے بعد میرے امام نے پھر چراغ کی روشنی کو تیز کیا. جب امام حسین نے چراغ کی لو کو تیز کیا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے, آپ کا جو ساتھی جہاں کھڑا تھا 1 انچ بھی اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا, بلکہ سب کے سب وہیں پر موجود تھے. امام نے ان سب سے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا نا میں تم سب سے راضی ہوں, آخر تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں اپنے بیوی بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ پیارے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں اپنا گھر بار پیارا نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنی زندگیاں پیاری نہیں ہے؟ تم چلے جاؤ گے تو تمہاری بیویاں بیوہ ہونے سے بچ جائیں گی, تمہارے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے, تمہارے ماں باپ کی گود اجڑنے سے بچ جائے گی, تمہارا گھر ہرا بھرا رہے گا. میں تم سب سے راضی ہوں, تم چلے جاؤ. امام نے جب یوں اعلان کیا تو جانتے ہو تمام ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا, اے امام آپ نے سوچ کیسے لیا, ہم آپ کو یہاں تنہا یزیدیوں کے مقابلے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اے امام آپ نے سوچا کیسے؟ ہم مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے, ہم مکے سے آپ کے ساتھ چلے تھے, ہم کربلا آپ کو پہنچانے نہیں آئے تھے. اے امام ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان لٹانے کے لیے آئے تھے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیا ماں باپ پیارے نہیں ہیں؟ کیا بیوی بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا گھر بار پیارا نہیں ہے؟ ہاں ہاں امام ہمیں بیوی بچے بھی پیارے ہیں, ہمیں ماں باپ بھی پیارے ہیں, ہمیں گھر بار بھی پیارا ہے, ہمیں اپنی زندگیاں بھی پیاری ہیں, لیکن اے امام یہ بھی سن لیں ہمیں سب کچھ پیارا ہے, لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنے نبی کا نواسہ پیارا ہے, ہمیں نواسے رسول پیارا ہے. اور اے امام ہم آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کل جب صبح کا سورج نکلے گا اور یزیدی تیر تلوار چلائیں گے, اس وقت کربلا کا ذرہ ذرہ بھی گواہی دے گا, آسمان کے فرشتے بھی گواہی دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک جسم کے ساتھ روح کا رشتہ جڑا رہے گا ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے, جب تک رگوں میں خون موجود رہے گا ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے, جب تک سانسیں چلتی رہیں گی دل دھڑکتا رہے گا ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کریں گے, تب یزیدیوں کو آپ تک پہنچنے دیں گے. اور اے مسلمانوں کربلا کی تاریخ شاہد ہے, جب 10 محرم الحرام کو ظالموں نے جنگ کا آغاز کیا ہے تو جب تک آخری ساتھی نے جام شہادت نوش نہیں کر لیا امام حسین مقابلے میں نہیں گئے. ایک ایک ساتھی نے میدان کربلا میں وعدہ وفا کر کے دکھا دیا. اسے کہتے ہیں حسینی ہونا. کیا انہوں نے کھچڑا کھایا تھا؟ انہوں نے شربت پیا تھا؟ ارے وہ تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. ہم کائے کے حسینی ہیں, حسین کے نام کا نعرہ بھی لگائیں اور اسی زبان سے گالیاں بھی دیتے رہیں, امام حسین سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ہفتے بھر ایک وقت کی نماز بھی نہ ادا کریں. ہم امام حسین کے نام کا کھچڑا شربت بھی کھائیں پیئیں, اسی منہ سے شراب بھی پیتے رہیں, اسی منہ سے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو ہم گندی زبان سے بری بلی باتیں کہتے رہیں, اسی زبان سے گالیاں دے غیبت اور چغلی کرتے رہیں. ہم کس بات کے حسینی ہیں؟ حسینی کھانے پینے کا نام نہیں ہے, حسینی تو امام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کروانے والے کا نام ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اب جاتے جاتے پھر وہی ایک بات آخر میں عرض کروں گا, ہم میدان کربلا میں نہیں تھے ورنہ امام حسین کے لشکر کا حصہ بن جاتے. ہم اس وقت نہیں تھے, آج ہیں, لیکن پوری زندگی اگر اپنے امام کے نقش قدم پر چلیں گے, اپنے امام کی سیرت کو اپنائیں گے, اپنے امام کے طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں میدان قیامت میں, میدان محشر میں امام حسین کے قافلے کا حصہ ضرور بنائے گا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے۔ اور آج کی ہماری اس محفل کو اللہ امام عالی مقام کے صدقے میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان کرنا چاہوں گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت آپ کے گاؤں کا یہ پورا جلسہ جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، جس کا نام ہے SDI سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم ہے SDI۔ آپ یوٹیوب پر اس کو سرچ کر لیں، مل جائے تو سبسکرائب کر لیں، اور آج سید صاحب کا بیان اچھا لگے تو لنک کو کاپی کر کے جو نہیں آئے ان کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور پھر کل ہمارا بیان جہاں ہوگا، پرسوں جہاں ہوگا، اگر اسے بھی سننا چاہتے ہیں